مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مستہدی دے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم شفیع معظم سرکار مدینہ صاحب معطر پسینہ محبوب رب لم یزل، غریبوں کے آقا، بے کسوں کے سہارا، ہم سب کے مولا، مأویٰ ملجا، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد، حضرات گرامی، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں
حاضر تھا کہ حضور علیہ السلام کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے گئے، اور جب باہر تشریف لائے تو قریب سے ایک اعرابی پیارے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے آ کر سلام عرض کیا۔ جب اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ہمارے آقا و مولا نے اس اعرابی صحابی کا سلام کا جواب دیا، تو جواب دینے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ آپ جب آ رہے تھے تو کیا وظیفہ پڑھ رہے تھے، کیا عمل کر رہے تھے، کہ جب آپ وہاں سے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کی اس طرف میں جتنے فرشتے ہیں انہوں نے برکت سے آسمان کے اس حصے کو بھر دیا ہے۔ میں نے آسمان بھرا ہوا دیکھا ہے، تو کیا عمل کیا ہے، کیا وظیفہ کیا ہے کہ اتنی برکت جو ہے وہاں نازل ہو رہی تھی، اور فرشتے جو ہے اس طرف کو، آسمان کی اس طرف میں جو ہے وہ برکت ہی برکت نازل ہو رہی ہے، اور فرشتے نے اس حصے کو بھر دیا ہے برکت سے، تو کون سا عمل کیا ہے آتے ہوئے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا تو اس وقت میں آپ کی ذات پہ درود پاک پڑھ رہا تھا۔ فرمایا میں درود پاک پڑھ رہا تھا کہ درود پاک کی برکت سے یہ آسمان کی برکات جو ہیں وہ نظر آ رہی تھی، اور حضور علیہ السلام نے دیکھ کر بتایا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کا ایک حصہ جو ہے وہ برکت سے بھر گیا ہے جب تو میری ذات پہ درود پاک پڑھ رہا تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو برکت کے نزول ہوتے ہیں، آسمان بھر جاتا ہے۔ کہ جب اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکت پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، تو حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ ہدیہ ہے درود و سلام کا عرض کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام مکرم محتشم سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جمعۃ المبارک کی یہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ جن کو ہم مسجد میں بیٹھ کر گزار کر اور مبارک بنا رہے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ کوثر کا جو درس و بیان ہے وہ جاری ہے۔ پچھلے جمعہ پر بھی کوثر کے جو دو معنی میں نے عرض کیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو کوثر سے علماء مفسرین نے جو مراد لیا ہے وہ امت کی کثرت بھی مراد لیا ہے، اور حوض کوثر بھی مراد لیا ہے۔ پچھلے دو جمعوں کے موضوع پر جو ہے یہ چار معانی جو ہیں وہ میں نے عرض کیے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی پانچواں معنی کوثر کا جو ہے وہ عرض کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ قرآن پاک کے مختصر کلمات کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے، اور معنی کے اعتبار سے صرف ایک کوثر میں آپ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب کی کتنی شانوں کو بیان فرما دیا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، یہ کسی بندے کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا کمال ہے کہ صرف اور صرف ایک جو کلمہ ہے الکوثر،
اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جملے میں اپنے محبوب کی اتنی شانوں کو بیان فرما دیا ہے کہ بندہ پڑھتا جائے سنتا جائے یہی نہیں ختم ہوتی کہ اللہ نے جو اپنے محبوب کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو مفسرین نے اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیر ساوی میں علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معنی بیان کیے ہیں اس میں 5واں معنی بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ الکوثر هو النبوہ، کہ کوثر سے مراد حضور کی نبوت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو جو نبوت کا کمال عطا فرمایا ہے، جو نبوت عطا فرمائی ہے، اور اس نبوت کا جو کمال ہے یہ کسی اور نبی کو نہیں ملا، صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا کو ملا ہے، کہ یہ رتبہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اور پھر دیکھیے نبوت کے درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ نبوت کا درجہ جو ہے سب کو برابر ملا ہے، کہ نبی سارے ہی نبی ہیں، نبوت کے اعتبار سے سارے ہی برابر ہیں، لیکن رتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سب سے بلند رتبہ عطا فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو اس آیت کریمہ سے، یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے اعتبار سے سارے ہی نبی ہیں، لیکن جو ہے وہ رتبے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے ایک جو ہے بعد کو بعد پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے تو ہمیں احادیث مبارکہ میں یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اولو العزم نبی جو ہے وہ 5 نبی ہیں۔ اولو العزم نبی مطلب کہ جن کا سارے نبیوں سے بلند مقام ہے وہ 5 نبی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رتبے میں فرق ہے، نبوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے ہی نبی ہیں، سارے ہی برابر ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، سارے ہی مقبول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد کو بعد پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ سارے صحابہ کرام حضور کے صحابی ہیں، صحابیت کے اعتبار سے سارے ہی برابر ہیں کہ سارے حضور کے صحابی ہیں، سارے حضور کے غلام ہیں، سارے ہی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں، حضور کی بارگاہ میں وہ بیٹھے ہیں، حضور کی زیارت کی ہے۔ اس اعتبار سے سارے ہی صحابی ہیں، سارے ہی برابر ہیں، لیکن جب رتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 4 یار سب سے افضل ہیں، 4 یار سب سے افضل ہیں، اور پھر ان 4 میں بھی حضرت صدیق اکبر افضل ہیں۔ تو یہ رتبے کے اعتبار سے فرق ہے، صحابیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے ہی برابر ہیں۔ پھر دیکھیں انسانیت کے اعتبار سے، انسان ہونے میں سارے انسان ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے سارے انسان ہیں۔ انسانیت کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے انسان ہیں، سارے ہی برابر ہیں، لیکن جب ایمان اور کفر میں فرق کریں گے تو جو ایمان والا ہے وہ افضل ہے، کافر اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب انسان میں جو ہے وہ برابری میں نہیں ہے تو پھر نبی اور امتی میں بھی برابری کوئی نہیں رہ جاتی، نبی افضل، اور پھر ہمارے آقا کریم علیہ السلام تو سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں سے جو ہے وہ بلند مقام عطا فرمایا، فرمایا منہم من کلم اللہ، فرمایا کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کلام کا شرف عطا فرمایا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور فرمایا کچھ ان میں وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بلند درجات عطا فرمایا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سے مراد اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند رتبہ جو ہے وہ ہمارے آقا و مولا کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ نے حضور علیہ السلام کو جو نبوت عطا فرمائی ہے، اور نبوت کے اعتبار سے اللہ نے جو حضور علیہ السلام کو رتبہ، مقام اور کمال عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملا، وہ ہمارے آقا و مولا کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو، اپنے محبوب کو، یہ جو رتبہ عطا فرمایا ہے یہ کسی اور کو نہیں، یہ کمال صرف اور صرف تیرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو عطا ہوا ہے۔ اور پھر یہاں جو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ولا شک انہ الخبر الکثیر، کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، نبوت کے اعتبار سے جو آپ کو مقام ہے، کہتے ہیں اس بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں،
اور پھر فرماتے ہیں لِأَنَّهَا الْمَنزِلَةُ الَّتِي هِيَ ثَانِيَةُ الرُّبُوبِيَّہ، فرمایا کہ یہ جو نبوت ہے نا، یہ ربوبیت کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ پہلے ربوبیت ہے، رب ہونا ہے، دوسرا درجہ جو ہے وہ نبوت ہے کہ اللہ کا نبی ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، رب ہونا جو ہے نا، اس کے بعد اس کائنات میں جو دوسرا درجہ ہے وہ نبی ہونا ہے، نبوت کا درجہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام جو ہے سارے نبیوں میں بھی افضل ہیں۔ اور بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ شطر الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بل ہی کالغصن فی معرفت اللہ تعالی، کہتے ہیں بلکہ یہ نبوت کو ماننا جو ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے درخت کی شاخ ہے، شاخ ہے تو درخت ہے، درخت کے لیے شاخ کا ہونا ضروری ہے اور شاخ کے لیے درخت کا ہونا ضروری ہے۔ تو جس طرح درخت کے لیے شاخ ہونا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے کے لیے پہلے اللہ کے محبوب کا در ہونا ضروری ہے، کسی نبی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جو کریم علیہ السلام اور نبی جو بھیجے ہیں ان کے ذریعے سے ہی ملتا ہے۔ اور پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بحث کرتے ہوئے جو اگلی بات کرتے نا، آپ فرماتے ہیں لِأَنَّ مَعْرِفَةَ النَّبُوَّةِ لَا بُدَّ وَأَن يَتَقَدَّمَهَا مَعْرِفَةُ ذَاتِ اللَّهِ وَعِلْمِهِ، فرماتے ہیں اس کلمات کا مفہوم ان کا یہ بنتا ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بلکہ بات یہ ہے کہ نبی کی نبوت کو سمجھنا پہچاننا جو ہے یہ ایسا ہی ضروری ہے کہ بلکہ پہلے حضور کی نبوت کو پہچانا جائے گا۔ جب حضور کی نبوت کی پہچان ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ جو حضور علیہ السلام کا در چھوڑ کر معرفت اللہ کے حاصل کرے وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کو اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ جس طرح کہ سورج نکلے تو سورج سے پہلے دھوپ نظر آتی ہے، دھوپ کا وجود سورج کے وجود پر دلالت کرتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے پہلے حضور کی ذات کو پہچاننا ضروری ہے، پہلے حضور کی معرفت ضروری ہے۔ جس کو حضور کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جو حضور کو نہ پہچان سکا، جو حضور کی بارگاہ سے اپنا دامن وابستہ نہیں کر سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی کبھی پہچان نہیں حاصل ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا در اور ایمان اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو پہلے حضور کے در پہ آتا ہے، اور جب حضور کے در پہ جب حضور کا دامن جو ہے اس کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر جب حضور کا دامن نصیب ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے۔ یہ مال سے، اولاد سے، یہ کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہر ایک سے بڑی دولت جو ہے وہ بندے کا ایمان ہے، مومن ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں تو بڑی دولتوں کا کیا فائدہ؟ کسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں بغیر ایمان کے۔ ایمان ہے تو دولت کا فائدہ ہے، ایمان ہے تو مال کا فائدہ ہے، ایمان ہے تو اولاد کا فائدہ ہے، ایمان نہیں تو اولاد کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو مال کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ مال بھی تب کام آئے گا جب ایمان ہوگا، اولاد بھی تب کام آئے گی جب ایمان ہوگا۔ تو ایمان ضروری ہے، سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان بھی حضور کے دامن سے بغیر حاصل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب بندہ حضور کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر بندہ مومن ہوتا ہے، پھر بندے کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی دولت ایمان وہ بھی حضور کے در سے ملتی ہے۔ تو اس لیے پہلے حضور کی پہچان ہے، پھر رب کی پہچان ہے۔ جس نے حضور علیہ السلام کا دامن جس نے حاصل کر لیا پھر اس کے بعد اگلے اس کو سارے درجات جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، نبوت سارے ہی نبی ہیں، سارے ہی برابر ہیں نبوت کے اعتبار سے، لیکن رتبے کے اعتبار سے اللہ نے ہر ایک کو اپنی اپنی شانیں عطا فرمائی ہیں، درجہ بدرجہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اب اس کی مثالیں یہ البدایہ والنہایہ میں اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس 5ویں معنی کے تحت جو ہے وہ کچھ مثالیں عرض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی نبی کو بھی جو ہیں ان کو بھی شانیں عطا فرمائی ہیں، ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے شانیں عطا فرما کے بھیجی ہیں۔
لیکن جو حضور کو شانیں عطا فرمائی ہیں اتنی شانیں کسی اور کو نہیں ملی ہیں، کہ جس نبی کو جو شان ملی ہے، پھر جب حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس سے بڑھ کر اللہ نے اپنے محبوب کو شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، پھر فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا، اور وہاں سجدہ صرف ایک بار ہے، صرف ایک بار فرشتوں نے سجدہ کیا، اس کے بعد دوبارہ سجدہ نہیں ہوا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار ہوا، اور جب باری آئی تیرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ نہیں کروایا بلکہ حکم دیا کہ میرے محبوب کی ذات پہ درود پڑھو۔ وہاں سجدہ ہے اور وہ بھی ایک بار ہے، اور وہ سجدہ تعظیمی کروایا، اس کے بعد سجدہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار نہیں فرمایا کہ بس ایک بار سجدہ کر لیا تو ایک بار درود پڑھ لیا ہے تو اب دوبارہ درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا اللہ اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ درود پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے۔ یصلون یہ فعل مضارع ہے، دوام و استمرار پایا جاتا ہے، اس میں حال اور استقبال دو زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی اب بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یصلون علی النبی، تو ادھر ایک بار جو ہے وہ سجدہ تعظیمی کرایا گیا ہے، ادھر حضور کی ذات پہ ازل سے لے کر ابد تک جو ہے وہ حضور کی ذات پہ ہمیشہ ہی درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70,000 فرشتہ صبح اور 70,000 فرشتہ شام کو۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث پاک کی راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا 70,000 فرشتہ صبح کو آئے گا اور 70,000 فرشتہ شام کو آئے گا۔ وہ کیا کرنے آئے گا؟ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے آئے گا۔ یہ حضور کی شان ہے۔ ادھر سجدہ تعظیمی کرایا گیا اور ادھر ایک بار نہیں، بار بار حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا گیا ہے، بار بار پڑھایا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ حضور کی ذات پہ درود ہوگا۔ فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ جو ہے وہ بھی اپنے محبوب پہ اپنی ذات اپنی شان کے لئے وہ درود بھیجتا ہے۔ تو پھر ایمان والوں کو بھی حکم ہوا، تو یہ حضور کی شان ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی کہ ان کی کشتی جو ہے وہ پانی پہ چلتی ہے۔ جب طوفان نوح آیا نا، آپ نے دعا کی تو طوفان نوح آیا تو کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چلنے لگ گئی، جودی پہاڑ پہ جا کر ٹھہر گئی۔ تو اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور بلکہ احادیث میں یہ موجود ہے کہ جب آپ نے کشتی بنائی تو وہ چلی نہ، تو پھر آج کی مولا اب یہ چلتی کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی پیشانی پہ میرے محبوب کا نام لکھ ہے، اس کی پیشانی پہ میرے محبوب کا نام لکھ، پھر چلے گی، تو پھر چلنے لگ گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے کہ آپ کی کشتی جو ہے وہ طوفان آیا، سارے غرق ہو گئے، جو آپ کی کشتی پہ سوار ہو گیا وہ بچ بھی گیا، اور وہ کشتی جو ہے وہ پہاڑی پہ جا کر روک بھی گئے، ان کو نجات بھی مل گئی۔ لیکن یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو اب یہاں حضور علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں، آپ نے یہاں جو اس کے مقابل حضور علیہ السلام کا معجزہ لکھا وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب حضور علیہ السلام کان علی شط ایمان، وہ پانی کے کنارے پر سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے، ومعاہ اکرمہ، یہ اکرمہ جو ہے ابو جہل کا بیٹا تھا، آپ سے ابھی ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اچھا کیسے کلمہ پڑھا؟ فقال، آخر کہنے لگا لئن کنت صادقا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو فادعو ذالک الحجر الذی ہوا فی الجانب الاخر، آپ اگر سچے نبی ہیں تو پھر یہ جو پانی کے دوسرے کنارے پر پتھر پڑا ہے نا، اس کو بلائیے، وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، کیا کرے آ کر؟ وہ فَلْيُسَبِّحْ وَلَا يَغْرَقْ، کہتے ہیں کہ آ کر آپ کے پاس آئے، پانی پہ تیرتا ہوا آئے، اور تسبیح بھی پڑھے، غرق بھی نہ ہو۔
پانی میں ڈوبے بھی نہ۔ تو یہ شرط لگائی کس نے؟ حضرت اکرمہ نے۔ تو حضور علیہ السلام نے فَأَشَارَ الرَّسُولُ إِلَيْهِ، سرکار نے وہی کھڑے ہو کر اس پتھر کی طرف اشارہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَانْقَلَعَ الْحَاجِرُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ مَكَانِهِ، وہ جو پتھر کنارے پہ کھڑا تھا اس نے پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیا، پانی کے اوپر تیرنا شروع کر دیا۔ ادھر کیا ہے؟ کشتی چل رہی ہے اور ادھر کیا ہے؟ پتھر چل رہے ہیں۔ وہ پتھر جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا سرکار کے قدموں میں آیا اور آ کر اس نے وَسَبَّحَ، تسبیح پڑھنی شروع کر دی، اللہ کی حمد بیان کرنی شروع کر دی، حتیٰ سارا بینہ یدی رسولی، سرکار کے قدموں میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو وَشَاهِدَ لَهُ بِالرِّسَالَةِ، اور آ کر حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ تو سرکار نے فرمایا فَقَالَ النَّبِيُّ يَكْفِيكَ هَذَا، حضرت اکرمہ کو سرکار نے فرمایا اتنا کافی ہے کہ اور بھی دیکھے گا۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اتنا کافی ہے ایمان لانے کے لیے کہ اور بھی دیکھے گا۔ تو انہوں نے کہا حتیٰ یرجع الی مکانہ، یا رسول اللہ آ گیا ہے تو اب کو اس کو موڑیے بھی، یہ جہاں سے آیا وہاں چلا جائے۔ تو پھر حضور نے اشارہ کیا، وہ پتھر تیرتا ہوا جو ہے جہاں سے چلا تھا وہی جا کر رک جاتا ہے۔ جب پتھر واپس جاتا ہے تو حضرت اکرمہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ کشتی تیری ہے طوفان نوح میں، وہ غرق نہیں ہوئی، یہ ان کا معجزہ ہے۔ اور حضور کا کیا معجزہ ہے کہ سرکار پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں، پتھر جو ہے وہ پانی کے اوپر تیرتے ہوئے حضور کے قدموں میں بھی آتے ہیں اور بے زبان ہو کر، بے جان ہو کر سرکار کی گواہی بھی دیتے ہیں اور آپ کے اشارے پر اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ اور پھر آگے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ نے جو محبوب کریم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں اس کی شان بھی دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، یہ آپ کا کمال ہے، فَجَعَلَ النَّارَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آگ کو گلزار بنا دیا، سلامتی والی ہو گئی، ٹھنڈی بھی ہوئی اور سلامتی والی بھی ہوئی۔ اچھا، تو اب یہاں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے وہ دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ ان پر آگ گلزار ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حضرت محمد بن حاتب کہتے ہیں کنت طفلا، میں بچہ تھا تو میں آگ میں گر گیا، جب میں آگ میں گرا تو میرا سارا جسم، جلد جو ہے وہ جل گئی، جب میری جلد فاحترق جلدی کلہ، تو ساری جلد جل گئی، فحملتنی امی الی الرسول، تو میری ماں نے مجھے اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں لے گئی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ذرا کیا ہوا، کہتے وقالت ھذا ابن حاتب احترق کما ترى، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا حاتب ہے اور آگ میں گر کے جل گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جلد ساری جل گئی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فَطَّفَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جلدی وَمَسَحَ بِيَدِي علی الْمُحْتَرَقِ مِنْهُ، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ لیا اور حضرت حاتب کی ساری جلد سارے جسم پہ لگا دیا۔ حضرت حاتب اس کے بعد بیان کرتے ہیں حضور کا جیسے ہی لعاب میرے جلے ہوئے جسم پہ لگتا ہے میرا جسم درست بھی ہو جاتا ہے۔ وہ دن گیا ہے، آج کا دن آیا ہے، میرے جسم میں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ مجھے آگ لگی ہو۔ فرماتے اس کے بعد مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میرے جسم پہ آگ لگی ہو یا میرے جسم کو آگ نے جلایا ہو۔ ادھر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار ہوتی ہے، ادھر حضور کا ہاتھ جلے ہوئے جسم کو لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جسم درست فرما دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی رسول ہیں اور آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ حضرت بلال کے جو ہے نا ہم ساتھی ہیں، جس طرح حضرت بلال کو ستایا جاتا تھا اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کو بھی اسلام لانے کے بعد ستایا گیا، کیونکہ آپ کا باپ بھی غلام تھا، آپ کی ماں بھی جو ہے وہ خدمت کرتی تھی کسی کی اور کلمہ پڑھ لیا۔ اور بلکہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں
تو جن مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے شہید کیا گیا ان میں سب سے پہلی جو شہیدہ عورت ہے جن کو اسلام کی وجہ سے شہید کیا گیا وہ حضرت عمار بن یاسر کی امی جان ہیں کہ ابو جہل نے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کفار نے جو ہے ان کو شہید کر دیا، اور بلکہ تاریخ میں یہ نقل ہے کہ آپ کی امی جان جو ہے ان کو شہید کس طرح کیا گیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کہ آپ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری دوسرے سے، اور ان کو علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ چلا دیا، اور آپ کا جسم جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا، اور آخری آواز جو آپ کے جسم سے آئی وہ یہ تھی فزتو ورب الکعبہ، اللہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ یہ حضرت عمار بن یاسر ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو لوگوں نے، کفار نے جب ستایا تو آپ کو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے مارا کہ کلمہ چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، یہ کون سا دین آپ نے قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کو جب ستایا گیا تو اب آپ نے جب دین نہیں چھوڑا، کلمہ نہیں چھوڑا، تو آگ جلائی گئی۔ آگ جلا کر حضرت عمار بن یاسر کو آگ میں ڈالا گیا، تو ادھر اللہ کے محبوب آ گئے، ادھر سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جب حضور نے دیکھا کہ میرے غلام کو میری وجہ سے ستایا جا رہا ہے تو سرکار نے اپنا دست مبارک جو ہے وہ آگ میں داخل کیا اور حضرت عمار کے سر پر رکھا اور فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلامہ علی عمار ابن یاسر کما کونتی علی ابراہیم، اے آگ آج سلامتی والی بن جا، آج گلزار ہو جا میرے غلام عمار پر، جس طرح تم میرے جد امجد حضرت ابراہیم پر گلزار ہوئی تھی۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کہ ان پر آگ گلزار ہوتی ہے، ادھر حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ اللہ ان پہ بھی آگ کو گلزار بنا دیتا ہے۔ اور حضرت مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے اس کے پاس بھیجا۔ اچھا جب بھیجا نا تو حضرت مسلم خولانی جب اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا میں تو سنتا ہی نہیں تیری بات، مجھے تیری بات نہیں سنتی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو پھر اس نے کہا اچھا آپ کیا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ سچے نبی ہیں۔ تو اب پھر دوبارہ اس نے یہی جملہ دہرایا، تو جب 12 جملہ دہرایا تو حضرت مسلم خولانی جو ہیں ابو مسلم خولانی وہ کہنے لگے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا میرے بارے کیا خیال ہے؟ فرمایا مجھے تو تیری بات سنتی کوئی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ اچھا اس نے کہا تو میری بات نہیں مانتا؟ تو اس نے آگ جلائی اور حضرت ابو مسلم خولانی جو ہے نا ان کو آگ میں ڈال دیا، حضرت مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا، اور جب آگ میں ڈالا تو سیر اعلام النبلاء میں یہ روایت موجود ہے، یہ کلمات موجود ہیں کہ جب حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ آپ پہ گلزار ہو گئی، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت ابو مسلم خولانی حضور کے صحابی، حضور کے غلام جو ہیں آگ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آگ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ ان پہ آگ گلزار ہوتی ہے، ادھر حضور کے غلاموں کی یہ کرامت ہے اللہ ان پر بھی آگ کو گلزار فرما دیتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، وہاں سے حضرت ابو مسلم خولانی جو ہے نا جب واپس پلٹے مدینہ آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ لیا، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، جب دیکھا تو آپ کھڑے ہو گئے اور ان کو بازو سے پکڑا اور قریب لا کر حضرت صدیق اکبر اور اپنے درمیان بٹھا دیا، اور اپنے درمیان بٹھا کر حضرت فاروق اعظم نے ایک تاریخی جملہ کہا، فرماتے الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی ارانی فی امت محمد من فعل بہ کما فعل بابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کی حمد کہ جس نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ میں اس بندے کو دیکھ رہا ہوں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر دیا ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا ہے کہ ان پر بھی اللہ کو
اللہ نے آگ کو گلزار کیا تھا، اور ادھر حضور کے غلام حضرت ابو مسلم خولانی پر بھی اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا ہے۔ تو یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ کوثر کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت میں بھی سب سے کمال رتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے، سب سے کمال رتبہ عطا فرمایا۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں استغفر لی، میرے لیے دعا کریں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ کا مقام زیادہ ہے مجھ سے، آپ اعلیٰ رتبے والے ہیں، آپ خلیفہ ہیں، حضور علیہ السلام کے جو دربار میں خاص مقام آپ کو حاصل ہے، تو میں کون ہوتا ہوں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اس لیے کہ انت حق، آپ کا زیادہ حق ہے، فرمایا انت القیت فی النار فلم تحترق، فرمایا اس لیے تو میرے لیے دعا کر کیونکہ حضرت ابراہیم کی سنت تو نے ادا کی ہے۔ تو یہ مقام ہے حضور کے غلاموں کا۔ اور پھر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا رتبہ حاصل ہوا، خلیل اللہ ہیں آپ، یہ کلام اور یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے آپ کا یہ لقب خلیل اللہ، آپ اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں۔ اور ادھر اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام عطا فرمایا وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الا وانا حبیب اللہ، وہ خلیل ہے میں اللہ کا حبیب ہوں۔ خلیل بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے اللہ کا خلیل ہونا، بہت بلند رتبہ ہے، لیکن اس سے بھی بلند رتبہ جو ہے وہ اللہ کا حبیب ہونا ہے۔ اور پھر اس بات کو دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اور ہمارے آقا و مولا اللہ کے خلیل بھی ہیں، حبیب بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام حبیب بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، فرمایا اگر میں اپنے غلاموں میں سے اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن فرمایا نہیں ولیکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن تمہارے صاحب یعنی حضور علیہ السلام اپنی طرف اشارہ فرما رہے تھے، فرمایا لیکن میں ابو بکر کو خلیل نہیں بناؤں گا کیونکہ میں نے اللہ کو خلیل بنا لیا ہے۔ اچھا اب اس میں فرق تھوڑا سا دیکھیے، فرق یہ ہے کہ ادھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور ادھر حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ کو خلیل بنایا ہے، میں نے اللہ کو خلیل بنایا۔ وہ صرف خلیل ہیں اور ہمارے آقا و مولا خلیل بھی ہیں، حبیب بھی ہیں۔ یہ مقام ہے حضور علیہ السلام کی نبوت کا جو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ہمارے آقا و مولا کو عطا فرمایا ہے۔ اور پھر البدایہ و نہایہ میں ابن کثیر نے یہاں بڑے قول نقل کیے ہیں کہ حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا قول آپ فرماتے ہیں کہ حبیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے رغبت اور رہبت کی وجہ سے، رعب کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرے لیکن خوف رعب کی وجہ سے نہیں، اللہ رؤیتی والمحبتی، اللہ کو دیکھنے کے لیے اور اللہ کی محبت میں۔ اور پھر فرماتے ہیں خلیل وہ ہوتا ہے جو یکون معه انتظار العطائی، خلیل وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اللہ کی عطا کا انتظار کرتا رہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو عطا کا انتظار نہ کرے، اللہ کی لقاء کا انتظار کرے، لقاء ملاقات کا انتظار کرے، اللہ سے ملنے کا انتظار کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خلیل وہ ہوتا ہے جس کو جو ملتا ہے وہ واسطے سے ملتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، فرمایا کہ ان کو واسطے سے جو ہے وہ رب معراج کراتا ہے، اور جب حبیب کی باری آتی ہے تو واسطے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ بغیر واسطے کے اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے، ادھر واسطے سے ملتا ہے۔ اور حبیب یہاں واسطے نہیں رہتے، واسطے ختم ہو جاتے ہیں، بغیر واسطے کے جو ہے اللہ تعالیٰ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کا رتبہ اپنے حبیب کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ خلیل کا مقام ہے کہ جو یہ دعا کریں یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ مولا مجھے قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دینا،
وہ ہیں تو نبی معصوم عن الخطا ہیں، لیکن رب سے دعا مانگتے ہیں کہ یہ خلیل کی دعا ہے۔ اور جب حبیب کی باری آتی ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا خلیل وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے دعا کرے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جن کو رب فرمائے اے محبوب تیرے صدقے تیرے اگلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، تیرے پچھلوں کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں۔ یہ حبیب کا مقام ہے، یہ حبیب کو اللہ نے رتبہ عطا فرمایا۔ پھر آگے دیکھیے، فرمایا کہ خلیل وہ ہوتا ہے حین القی فی النار، خلیل کا یہ مقام ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ کیا کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی زبان پر یہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ حضرت خلیل علیہ السلام کا رتبہ ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ جب آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم آپ کے پاس فرشتہ حضرت جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کوئی آرزو ہے، کوئی خواہش ہے، فرمایا مجھے تجھ سے کوئی خواہش نہیں، رب سے خواہش ہے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا پھر رب سے کہیے، فرمایا اس کی بارگاہ میں کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جانتا ہے۔ فرمایا حسبنا اللہ، میرا رب مجھے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم کا مقام ہے کہ وہ کہیں حسبنا اللہ، اور حبیب کا کیا مقام ہے، ادھر رب خود فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے محبوب اللہ تجھے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے میرا رب کافی ہے، اور حبیب کی جب باری آتی تو رب خود فرماتا ہے اے محبوب تیرا رب تجھے کافی ہے۔ یہ حبیب کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے حسبک اللہ، اے پیارے تیرا رب تجھے کافی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ حبیب خلیل کا یہ مقام ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اپنے رب کے ہاں حاضر ہونے والا ہوں، میرا رب مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور جب حبیب کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اے محبوب جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا فَہَدَىٰ، تو ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا۔ تو ادھر وہ دعا مانگتے ہیں، ادھر رب خود فرماتا ہے، تو یہ حبیب کا مقام ہے۔ اور پھر آگے مثالیں کافی ہیں، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کرتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن میں موجود ہے کہ آپ عرض کرتے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اے میرے رب مجھے بچا کہ اور میری اولاد کو بچا، کس سے، کہ أن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم میں سے کوئی بت کو پوجنے والا نہ ہو، بتوں کی پوجا سے ہمیں میری اولاد کو بچانا۔ اور جب حضور کی اولاد کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں مولا میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے بچانا، لیکن حضور علیہ السلام کی اولاد کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کی آل اولاد کو پاک فرما دیا ہے، ان کے قریب نجاست نہیں آئے گی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں مولا میرے ورثاء کو جنت کی نعمتیں عطا کرنا۔ یہ کون مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم جو خلیل ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور نبیوں سارے نبیوں میں سے سوائے حضور کے سب سے بلند رتبہ ان کا ہے، جد الانبیاء کا ان کا لقب ہے، اور وہ دعا مانگ رہے ہیں مولا مجھے جو ہے اور میرے وارثین جو ہیں ان کو جنت کی نعمتیں عطا کرنا۔ اور جب حضور کی باری آتی ہے، جب حبیب کی باری آتی ہے تو حضور مانگتے نہیں ہیں، اللہ خود ہی فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو ساری نعمتیں دے دی ہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، یعنی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ کلیم، یہ جو خلیل اور حبیب میں فرق ہے کہ خلیل کا رتبہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حبیب کا رتبہ عطا فرمایا ہے یہ نبوت میں سب سے بلند رتبہ ہے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا مجھے کلیم بنایا ہے، میں تیرا کلیم ہوں، اور آخری نبی آئے گا جس کا مقام حبیب ہے۔ مل فرق بین الحبیب والکلیمی، مولا یہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے کہ میں تیرا کلیم ہوں اور آخری نبی جو آئے گا وہ تیرا حبیب ہوگا، یہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے، کلیم وہ ہوتا ہے جو کتاب لینی ہو تو طور پہاڑ پہ آئے، اور حبیب وہ ہوتا ہے کتاب لینی ہو تو کسی پہاڑ پہ آنے کی ضرورت نہیں، وہ جس گلی میں جائے گا، جہاں بیٹھے گا، جہاں کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کلام قرآن وہی نازل فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ کلیم تو وہ ہوتا ہے کہ جو رب سے کرے، عرض کرے ربی آرینی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اور فرمایا حبیب وہ ہوتا ہے جو دعا نہ کرے، آرام کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجے اور جبریل آ کر عرض کریں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو معراج پہ بلا رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا کا مقام جو ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب اور حبیب علیہ السلام تیرے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شانوں کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انا آتیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو کوثر کا 5واں معنی جو ہے وہ نبوت ہوا کہ نبوت کے جتنے کمالات ہیں وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ